بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا شادی سے پہلے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے ناجائز تعلقات تھے؟ بشریٰ بی بی کی بیٹی میدان میں آ گئی اور قرآن کو ہاتھ میں رکھ کر بڑا بیان جاری کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، 2018 میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی شادی ہوئی تھی۔ تو ناظرین کرام، جب یہ شادی کی خبر سامنے آئی تو اس کے بعد لوگوں نے بشریٰ بی بی پر تنقید کرنا شروع کی اور بے شمار الزامات بھی لگائے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ ناظرین کرام، خاور مانیکا صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ جو لوگ بشریٰ بی بی پر الزام لگا رہے ہیں وہ سارے الزام غلط ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں بشریٰ بی بی سے پاکیزہ عورت نہیں دیکھی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اس وقت خاور مانیکا صاحب نے بشریٰ بی بی کو ڈیفینڈ کیا اور پھر ناظرین کرام 2018 کے انتخابات ہوئے اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ تو ناظرین کرام، تقریباً 4 سال تک عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہی اور اس دوران یہ بھی خبریں سامنے آتی رہی کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بشریٰ بی بی کے بچوں اور خاور مانیکا صاحب کو مکمل پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ خاور مانیکا کے علاقے میں ان کی مرضی سے پوسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ مگر ناظرین کرام، 4 سال تک عمران خان صاحب کی حکومت قائم رہی اور ان 4 سالوں میں ایک دن بھی خاور مانیکا صاحب نے عمران خان صاحب یا بشریٰ بی بی پر نہ ہی تنقید کی اور نہ ہی الزام لگایا اور نہ ہی خاور مانیکا صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے میرا گھر برباد کیا ہے۔ مگر ناظرین کرام، 9 مئی کے بعد جب عمران خان صاحب گرفتار تھے اور پی ٹی آئی زیر اعتاب آئی اور پی ٹی آئی کے لیے سارے راستے بند ہونا شروع ہوئے تو اسی دوران اچانک خاور مانیکا صاحب بھی کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، جب خاور مانیکا صاحب غائب ہونے کے بعد سامنے آئے تو اچانک خاور مانیکا صاحب کو یہ بات یاد آ گئی کہ عمران خان صاحب نے ان کا گھر توڑا ہے۔ تو پھر ناظرین کرام، بہت سے ٹی وی انٹرویوز میں خاور مانیکا صاحب نے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی پر بے شمار الزامات لگائے اور یہاں تک کہ خاور مانیکا صاحب نے ایک کیس بھی کر دیا کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی نے عدت کے دوران نکاح کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو وہاں پر خاور مانیکا صاحب نے عمران خان اور بشریٰ بی بی پر نہایت ہی غلیظ الزامات لگائے کہ شادی سے پہلے بھی ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات تھے۔ اور پھر ناظرین کرام، ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے خاور مانیکا نے اپنے ملازم لطیف کو بھی عدالت میں پیش کیا۔ اور پھر ناظرین کرام، انتخابات سے چند دن پہلے عمران خان صاحب کو عدت کے دوران نکاح کے کیس میں سزا بھی ہو گئی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، 4 سال تک خاور مانیکا صاحب کو کچھ یاد نہیں آیا کہ عمران خان صاحب نے ان کا گھر توڑا ہے۔ لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب زیر اعتاب آئے تو خاور مانیکا صاحب کو ساری باتیں اچانک یاد آ گئی اور جس بشریٰ بی بی کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے اور اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں بشریٰ بی بی سے پاکیزہ عورت نہیں دیکھی، اسی پر بے شمار غلیظ الزامات لگا دیے۔ تو ناظرین کرام، چند دن پہلے عمران خان صاحب نے صحافی سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، مگر طاقتور لوگوں نے صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے بشریٰ بی بی کو سزا دی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر خاور مانیکا نے یہ کیس کیوں کیا ہوگا۔ تو خیر ناظرین کرام، اب اسی حوالے سے بشریٰ بی بی کی بیٹی بھی میدان میں آ گئی ہے۔ ناظرین کرام، کل سے سوشل میڈیا پر بشریٰ بی بی کی بیٹی کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں قرآن رکھ کر یہ ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو پیغام میں بشریٰ بی بی کی بیٹی نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے عمران خان صاحب نے میری والدہ کو دیکھا نہیں تھا اور جب عمران خان صاحب وہاں پر آیا کرتے تھے تو میری والدہ پردے میں ہوتی تھی اور وہ قرآن اور حدیث کا درس عمران خان صاحب کو دیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، بشریٰ بی بی کی بیٹی نے قرآن کو ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ شادی سے پہلے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے درمیان ناجائز تعلقات نہیں تھے اور جو زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ بھی غلط اور جھوٹا ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام،
बुशरा बीबी की बेटी अपनी माँ के लिए मैदान में आ गई हैं और उन्होंने कुरान को हाथ में रख कर ये सारी बातें कही हैं। और नाज़रीन कराम, अगर ख़ावर मलिका साहब को इस शादी से इतना एतराज़ था तो 4 साल तक वो खामोश क्यों रहे, और जब तक इमरान खान की हुकूमत कायम रही तो तब तक ख़ावर मलिका साहब को इन बातों की याद क्यों नहीं आई कि इमरान खान साहब ने उनका घर तोड़ा है या इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के साथ नाजायज़ तल्कात थे। आखिर जब ख़ावर मलिका साहब कुछ दिनों के लिए गायब हुए तो अचानक उनकी यादाश्त कैसे वापस आ गई, और जब PTI और इमरान खान साहब ज़ेर अताब थे तो तभी ख़ावर मलिका साहब ने यह केस क्यों किया। जब 2018 में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की शादी हुई थी तो उस दौरान ख़ावर मलिका को इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया है। यानी कि नाज़रीन कराम, जब आप सियासी तौर पर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो फिर आप ज़ाती ज़िंदगी पर हमले करते हैं ताकि उसको कमज़ोर किया जाए। मगर नाज़रीन कराम, इंतखाबात से चंद दिन पहले इद्दत के दौरान निकाह के केस में इमरान खान साहब को सज़ा दी गई थी, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने इस फैसले को मंजूर नहीं किया और PTI के हक़ में वोट दिया है। तो लिहाजा अब भी जो लोग इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो कम अज़ कम बुशरा बीबी की बेटी का बयान सुनकर शर्म करें और आइंदा इस हवाले से कोई बात ना करें। नाज़रीन कराम, PTI और इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ करना चाहिए और इमरान खान साहब पर तनकीद भी करनी चाहिए, मगर ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ऐसे इल्ज़ाम और ऐसे केसेस नहीं करने चाहिए। इससे इमरान खान और PTI को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जिन लोगों ने ये केसेस बनाए थे वो मज़ीद एक्सपोज हुए हैं और इमरान खान साहब और PTI को इसका फ़ायदा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।